میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ میلاد ملانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا؟ خلافت راشدہ میں کتنی مرتبہ آیا؟ جو ہمارے 4 امام ہیں فقہ کے، ان امام کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا؟ اور انہوں نے 12 ربیع الاول کو کیا کیا اعمال کیے؟ 12 ربیع الاول کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ آج کے بیان کی یہ 2 موضوع ہیں، مقصد میلاد مصطفیٰ اور 12 ربیع الاول منانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات مقصد میلاد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا؟ میلاد کہتے ہیں پیدا ہونا، اس میں کسی کا اشکال نہیں، کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ میلاد کا کوئی منکر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کے منکر ہے۔ میلاد کا منکر تو گویا کہ نبوت کا منکر ہے، اور جو نبوت کا منکر ہے گویا کہ اس کے اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے۔ میلاد کا منکر نہیں، ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ لوگ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منانے کی فضیلت قرآن کی آیت سے ثابت کرتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا کی ہے، آپ کو اس پہ خوش ہو جانا چاہیے، جس آیت کا مفہوم یوں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کی نعمت پہ خوش ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو نبی علیہ السلام کی نعمت تو بہت بڑی نعمت ہے، وہ تو بہت اونچی ہستی ہیں، تو اللہ کے نبی کی پیدائش پہ بھی خوشی منانی چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ قرآن کے بارے میں قرآن نے واضح کہا کہ یہ نعمت ہے اور اس پہ خوش ہو جاؤ، تو کیا خیال ہے قرآن مسلمان پڑھتے ہوئے خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ قرآن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، چومتے ہیں، یا قرآن کو دیکھتے ہی مٹھائیاں بانٹنا تقسیم کر دیتے ہیں، یا قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں تو گالوں میں ہار ڈالتے ہیں، جھنڈیاں لگانے؟ خوشی منانا اور چیز ہے، خوش ہونا اور چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے متعلق خوشی منانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں کہ خوش ہونا کیا ہے، خوشی منانا کیا ہے۔ تو مقصد میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی میلاد کے 5 مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آنا، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ ایمان مقبول نہیں ہے، اللہ اس ایمان کو رد کر دیں گے، حتیٰ کہ جو عمل بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا جو عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آنا میلاد کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا ہے، اور اللہ کے نبی کی پیدائش کے اوپر نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے باندی کو، صوبیہ باندی نام تھا، اس کو آزاد کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، اس خوشی میں اس نے باندی کو بھی آزاد کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی میلاد کا مقصد اس نے نہ اپنایا، اس مقصد کے اوپر نہ اترا۔ مقصد کیا؟ پہلا مقصد ایمان، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے کر آیا، تو نبی اللہ رب العزت نے پوری سورہ لہب، ابو لہب کے بارے میں نازل کر دی، کہ پوری کی پوری سورت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے خلاف نازل کر کے، اور اس کو جہنم کے بارے میں حکم ہو گیا کہ اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دی گیا۔ اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پہ آئے بھی نہیں ہیں، موجود بھی نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی بھی ایسے نہیں منائی جیسی ابو لہب نے منائی تھی۔ آزادی، باندی کو آزاد کرنا کوئی معمولی نہیں ہے، غلام آزاد کرنا آج کے دور کا، یوں سمجھے غلام اس وقت بڑی بڑی گاڑیاں آج کے اس سے مہنگے مہنگے غلام ہوتے تھے، لاکھوں کی قیمتوں میں غلام ہوتے تھے، تو ایسی خوشی نہیں منا دی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی میلاد کا مقصد اس نے اپنایا تھا، کہ اللہ کے نبی کا مقصد، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اس سے واقف تھے کہ میلاد کا پہلا مقصد تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ تو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان اس انداز سے لے کر آئے کہ اللہ نے ان کو صدیق کا لقب دیا، نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا، اور آسمان کے فرشتے آ کے ابو بکر صدیق کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کو غار یار بنایا ہے، اور اللہ کے نبی کے دنیا کے دوست تھے، اور قبر میں اللہ کے نبی کے ساتھ، جہاں اللہ کے نبی ہیں وہیں ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔
قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایک طرف ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ انہوں نے مقصد اپنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی میلاد کا مقصد ہے۔ تو پہلا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ یہ تو انبیاء کو بھی حکم ہے، سارے انبیاء کو کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آگے، آپ نے منصب نبوت کو چھوڑ کے اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہی آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا، آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ اس وقت تک کوئی ایمان معتبر نہیں جب تک نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے تو مقصد میلاد کو اپنا لیا کہ میلاد کا جو مقصد تھا۔ دوسرا کیا ہے؟ میلاد کا دوسرا مقصد ادب ہے۔ الدین کلہ ادب، دین تو سارا کا سارا ادب ہی ہے۔ اگر دین سے ادب کو نکال دیں تو دین باقی نہیں رہے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن کا پڑھنا الگ عبادت ہے، لیکن اس کو چومنا، اس کا ادب کرنا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھنا، اس کو صاف جگہ پہ رکھنا، باوضو اس کو چھونا، اس کی الگ فضیلت ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ٹانگیں لمبی نہ کرنا، ٹیک لگا کے نہ پڑھنا، ہاں کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ٹیک لگا کے پڑھنا منع نہیں ہے، ٹانگیں لمبی کر کے پڑھنا منع نہیں ہے۔ یہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ ایک فضیلت ادب کی بات ہے کہ اگر ادب ہے تو فضائل زیادہ ہیں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو فضائل زیادہ ہیں، لیکن ایک آدمی ہے زمین پہ قرآن رکھا ہوا ہے یا اپنے پاؤں پہ قرآن اس سے رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ بتائیں کہ یہ بے ادبی کی وجہ سے اس کو گناہ ہو رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، یہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ قرآن اور قرآن کا پڑھنا الگ ثواب ہے، اس کا ادب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودیے کے اندر وہاں پہ اس کا ادب نہیں کرتے۔ وہاں دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے نزدیک کسی عالم کا فعل، کسی ملک کا فعل، یا فلاں ملک والے ایسا کرتے ہیں، فلاں عالم ایسا کرتا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مدرسے وہ نہیں۔ ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی نے صحابہ کی زندگی ہمیں بتائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی 63 سال زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے اس زندگی کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا۔ تو ہم یہ کہیں کہ وہ فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں بار لوگ ہمارے نہ سمجھ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے جاتے ہیں بھائی سعودیہ کچھ عرصہ رہ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہاں تو رفع یدین ہوتا ہے، وہاں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، گویا کہ ان کی نماز وہاں سے دین نکلا ہے۔ 4 امام ہیں، 4 اماموں کے مسلک ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ آج ساری انسانیت سارے ہر جگہ ان 4 اماموں کو فالو کیا جاتا ہے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے مسئلے کے مطابق یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرو۔ اگر جو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنے امام کے مسلک پہ چلے نا۔ جو امام شافعی کے مسلک کے اوپر وہ رفع یدین کرتے ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں، کسی کے خلاف بات کرنے کی خیر ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں قرآن کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اچھا پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس قرآن اور حدیث کو نبی علیہ السلام کے عمل کے اوپر بھی پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کے عمل پہ اگر پیش نہیں کریں گے پھر مسائل آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرے، یہ نہیں کہا جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو حدیث پہ عمل کر۔ اللہ کے نبی نے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ ہم غور کریں نا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ اس وجہ سے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا آنے والی امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لیبل دین کا لگائیں گے، لیبل اسلامی لگائیں گے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم فلاں جماعت ہیں، اسلامی لیبل لگا کے، اور اندر جو ہوگا وہ اپنی خواہشات اور اپنی بدعات اور اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ تب کہا کہ کیوں کہ جتنے فرقے ہیں باطل، جتنے فرقے ہیں 72 کے 72 فرقے سارے قرآن سے دلائل لیں گے۔ آپ جتنے بھی فرقے باطل ہیں آپ اٹھائے ان کے سامنے، وہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بنائیں پیش کریں گے، آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، کہ ان سب سے زیادہ قرآن میں جاننے والا ہوں، قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، میں قرآن کو جاننے والا ہوں۔ اگر میرا اس آیت کے اوپر عمل ہے تو گویا کہ میں اس کی تشریح صحیح کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی اس قرآن کی اس آیت کے اوپر پیش کر کے اور اپنے مرضی کا مطابق فرقہ بنا رہا ہے اور آپ کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، گویا کہ وہ قرآن کی آیت کی غلط تشریح کر رہا ہے، جس کو پر میرا عمل نہیں،
گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کی تشریح یوں ہے، وہ غلط تشریح، وہ اس کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن میری طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی مناؤ، اس کے آنے پہ خوش ہو جاؤ، تو اس کے اوپر تشریح کرتے ہوئے کیا کہا، جب قرآن کے آنے پہ خوش ہونا ہے تو اللہ کے نبی کے آنے پہ خوش ہونا ہی یا نہیں ہونا۔ اب ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ظاہر ہے اللہ کے نبی کی نبوت ملنے کے بعد 63 سال نبی علیہ السلام نے نبوت کا زمانہ گزارا ہے، اور 23 سال اللہ کے نبی کی نبوت کے ملنے کے بعد 23 سال نبی علیہ السلام نے ٹائم گزارا، وقت گزارا، 23 سال 23 مرتبہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 12 ربیع الاول آیا۔ کیا نبی علیہ السلام نے ان 12 ربیع الاول کے اندر ایسے عمل کیے ہیں جو آج ہو رہے ہیں؟ کیا وہ جلوس نکالے گئے تھے؟ کیا وہ حلوے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی؟ کیا وہ جھنڈیاں لگائی گئی تھی جس کو آج خوشی کا نام دیا جا رہا ہے؟ آج جھنڈے بنائے جا رہے ہیں اور اس کو اوپر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ہفتہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد وہی زمین پہ ہوتے ہیں، کیک بنایا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کا نام لکھ کے اوپر سے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں 23 مرتبہ ربیع الاول نہیں آئی؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول نہیں آئی؟ کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آئی یا نہیں آئی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول آئی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو 4 امام جن کا میں نے کہا اس وقت ساری دنیا جن کو فالو کرتے ہیں وہ 4 امام ہیں، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں 47 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا نہیں آیا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں 68 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں 55 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں 38 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ کیا ان اماموں کے مہینے میں، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنی مرتبہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ حدیث کو اٹھائیے، آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے، بڑی سے بڑی تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ساری کتابوں کو اٹھائیے، کیا کسی ایک 12 ربیع الاول کے مہینے میں، کسی ایک 12 ربیع الاول کو کیا جھنڈیاں لگائی گئی؟ کیا گلیوں کو روشن کیا گیا؟ کیا مٹھائیاں تقسیم کیے گئے؟ کیا حلوے تقسیم ہوئے؟ کیا کیک بنائے گئے؟ ان کو کاٹا گیا؟ ایسا کچھ ہوا؟ ہم سوچیں نا، ہم دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، اور پھر یہ کہا کہ جنتی ہوگا کون؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے، کیوں کہ وہ 72 کے 72 فرقے قرآن سے دلائل نکالیں گے اور اپنی مرضی کی تشریح کریں گے، آیت قرآن کی پڑھیں گے، تشریح اپنی مرضی کی کریں گے۔ کہا کہ سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا میں ہوں، تو گویا کہ اگر اس قرآن کی آیت کے اوپر میرا عمل ہے تو گویا کہ وہ قرآن کی تشریح جو میں نے کی حقیقت میں تشریح اس طرح ہے، اس طرح نہیں جیسے آنے والے لوگ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں، یہ تو اپنی مرضی کے مطابق تشریح ہو رہی ہے، یہ تو اپنی مرضی جو بھی اٹھتا ہے قرآن اٹھائے گا اور اپنی مرضی کے اوپر۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک آدمی تھا نا، اس نے چینی کو چاول کی بوری کے اندر بند کر دیا اور اوپر لیبل چاول کا لگا دیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اندر چینی ہے باہر چاول کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں مکھیوں کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ مکھیاں سمجھیں کہ اس کے اندر چاول ہے، چینی نہیں ہے، وہ نہ آئے اس کے اوپر۔ آپ کیا خیال ہے وہ مکھیاں آئیں گی نہیں؟ وہ تو اس چینی کی خوشبو پہ آئیں گی، وہ تو اس مٹھاس کے اوپر آئیں گے۔ آج بھی ایسے ہیں کہ لوگ اسلام کا لیبل لگائیں گے، دین کا لیبل لگائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے، صرف لیبل کو دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ فالو کس کو کرتے ہیں، کیا حقیقت میں بھی قرآن حدیث پہ عمل ہے یا نہیں، کیا حقیقت میں ان باتوں پہ عمل ہے یا نہیں جو نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں، جو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ہوا تھا، کیا اس پہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے اوپر عمل ہے تو گویا کہ یہ ٹھیک ہے، اگر عمل نہیں ہے تو اس کی مثال وہی ہے کہ دین کا لیبل لگا کے اپنی مرضی کے مطابق وقت گزر، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے اوپر چل رہے ہیں، لیبل اس کے اوپر دین کا لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کہ اس کا لیبل کیا ہے اور اندر ہے یا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے میلاد کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے متعلق بات
پہلی بات آپ کے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا، کہ ایمان کے بغیر میلاد کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ صرف خوش ہونا کافی نہیں، خوشی منانا اور خوش ہونے میں فرق ہے۔ خوش ہونے کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی جس کو نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن خوشی منانا اس طریقے پہ منانا کہ جو حدیث میں، جو اللہ کے نبی کے زمانے میں، جو صحابہ کے زمانے میں، جو اماموں کے زمانے میں خوشی منائی گی اس انداز سے منانا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ 12 ربیع الاول پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، میں ان پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں ان کو بھی محبت ہے، لیکن ان کو بتایا غلط گیا ہے، ان کو راستہ غلط بتایا گیا ہے، محبت کا طریقہ غلط بتایا گیا ہے، محبت کا طریقہ، محبت کا اظہار غلط انداز سے کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے ہاں وہ محبت مقبول ہوگی جو محبت قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی۔ اپنی مرضی کے مطابق محبت کرنا یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، کہ جو اٹھے گا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے، کہ شریعت نے جو حکم دیا یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو اٹھا کے اللہ سے اونچا مقام دے دینا، کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنے والا گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کو ملا رہے ہیں۔ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، تو اس قسم کا کہ اللہ کے نبی کو اٹھا کے اللہ سے اونچا لے جانا نہیں۔ اللہ کی ذات اپنی جگہ ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اپنی جگہ ہے، اس لیے عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ سارا کچھ بیکار ہو جائے گا اگر عقیدہ خراب ہو گیا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا، قرآن اور حدیث کے اوپر اپنے عقیدے کو پیش کرنا کہ قرآن کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، دیکھا دیکھی نہیں کرنا کہ فلاں کر رہے، میرے ابا و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ اب تو ہر جگہ دین کا علم موبائلوں کے اندر آ گیا ہے، دین کا علم ہر جگہ آ چکے، لیکن موبائلوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب کھولا، جو مولوی سامنے آیا اس کو سننا شروع کر دیا، جو کتاب سامنے آئی اس کو پڑھنا شروع کر دی۔ ایسی بات نہیں ہے، کتاب پڑھنے سے پہلے بھی کتاب کے مصنف کو دیکھنا ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیسا تھا۔ بیان سننے سے پہلے سننا کہ اس مولوی صاحب کا، اس عالم دین کا عقیدہ کیا ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ان کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ آج تو لوگوں کو گمراہ جو کیا ہے وہ خاص طور پہ موبائل نے کر دیا، ہر ایک اٹھتا ہے علماء سے بیزار کر دیا، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس موبائل کھولا، فوراً سرچ کیا، سامنے آ گیا، کچھ نہیں۔ مجھے اس نے ایک کال آئی ایک جگہ سے، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ صاحب آپ اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر۔ میں نے کہا 3 طلاقیں دے دی، آپ کوئی مسئلہ نہیں نکل؟ کہا نہیں، میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا ہے، وہ ایک عالم کہہ رہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا 1 شمار ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس قسم کے ہر ایک اٹھنا اور موبائل کے اوپر دیکھنا اور نہیں، میں نے کہا جو کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کا مصنف کون ہے، اس کی تعریف کس نے کی، اس کی تصدیق کس نے کی ہوئی ہے، اور بیان سننے سے پہلے کہ یہ عالم دین کون ہیں اور ان کا تعلق کس فرقے سے۔ قیامت والے دن علماء اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب کچھ جاننے کے باوجود غلط امت کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، یقین جانے میں نے اس درس کے اندر بھی چند کارگزاریاں جو اپنی آنکھوں دیکھی سنائی تھی کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور صحیح سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اب یہاں سنانا مناسب نہیں ہے کہ سب کچھ معلوم ہے لیکن امت کو غلط راستے پہ لگا رہے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر۔ اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا دنیا کے ٹکوں کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اور شریعت کو چھپایا جا رہا ہے، دین کو چھپایا جا رہا ہے، لوگوں کو غلط مسائل بتائے جا رہے ہیں، غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جب ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے موقعوں کے اوپر بہت سوچ سمجھ کے دیکھیں، ہم شریعت کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ قرآن کو جب دیکھیں گے تو اس وقت صرف یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں اور صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے تو مسئلہ ٹھیک ہو چکے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جنت میں، 1 جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ جب پوچھا گیا تو یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہا جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یہ نہیں کہا جو قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں عمل پہ جنت پہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، کیونکہ وہ 72 فرقے آپ کے سامنے قرآن پیش کریں گے، اور جب وہ قرآن پیش کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس قرآن کے مطابق میرا عمل ہے یا نہیں، ان کی اس آیت کے اوپر میرا عمل ہے یا نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن میں جاننے والا ہوں، قرآن مجھ پہ نازل ہوئے، میں جاننے والا ہوں، میں نے صحابہ کو براہ راست پڑھایا ہے، صحابہ جاننے والے ہیں۔ اگر میرا اور صحابہ کا عمل ہے تو گویا کہ یہ تفسیر ٹھیک کر رہا ہے، اگر میرا اور صحابہ کا عمل نہیں ہے تو گویا کہ یہ تفسیر غلط کر رہا ہے، یہ قرآن کی تفسیر غلط بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہے، شریعت دیکھنی ہے۔ تو مقصد میلاد مصطفیٰ، کہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد پہلا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اوپر ایمان لے کر آنا، کہ انبیاء کا ایمان بھی تکمیل نہیں ہوگا۔ کہا کہ انبیاء کو بتایا کہ اگر نبی علیہ السلام آپ کے زمانے میں آگے
اور اللہ کے نبی موجود ہوں گے، اس وقت آپ نے منصب نبوت کو چھوڑ کر اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اور دوسرا کہا ادب ہے، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ بات یا کر رہا تھا کہ دین سارا کا سارا ادب ہے، تو قرآن پڑھنا الگ ہے، قرآن کا ادب کرنا، اس کے فضائل الگ ہیں۔ اگر ادب کو بیچ میں سے نکال دیں گے پھر آپ کی زندگی سے دین نکل جائے گا، پھر آپ کی زندگی میں دین اس لیے باادب ہو کہ زندگی گزارنا۔ ہم اپنی اولاد کو بھی ادب سکھائیں، ہم اپنی اولاد کو شریعت سکھائیں، ادب کے ساتھ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے بات کیسی کرنی ہے۔ یقین جانے بعض ہوگا یہاں سے جاتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں بڑے بادب سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، بڑوں سے دیکھتے ہیں بات کریں، اور بعضوں کا لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار یہ شکر ہے میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا، یہ کس طریقے بات کرتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی ادب سکھانا، مسجد میں جانے کے آداب کیا ہیں۔ یار ہمیں تو شریعت کا پتہ نہیں، میں نے تو پیچھے بھی نیت کی انشاءاللہ اب درس کے اندر میں مکمل نماز کے مکمل مسائل اور جتنے بھی طریقے ہیں۔ بیت الخلاء ہم جانے کو معمولی سمجھتے ہیں، میں ایک مثال کے طور پہ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، ہم یہی سمجھیں کہ اپنی حاجت پوری کر کے 39 آداب ہیں بیت الخلاء جانے کے۔ کتنے؟ 39 آداب ہیں بیت الخلاء جانے کے۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا عمل جس کو ہم کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے ادب کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاریں گے۔ ہم گھر کے اندر اپنی بچیوں کو دسترخوان لگانے کا طریقہ کیا ہے، مہمان آئے ان کے سامنے دسترخوان کیسے لگانا ہے، اٹھانا کیسے ہے، ہم گھر کے اندر معاشرت سکھائیں، اپنی اولاد کو معاشرت، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، تاکہ ہم کسی جگہ شرمندہ نہ ہوں۔ دین کو ادب کے ساتھ سیکھیں، ایسا نہیں ہے صرف سیکھنے جی نماز میں نے 4 رکعتیں سیکھنی، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے پڑھنے کس انداز سے ہے، ان کا ادب کھڑے ہونے کا طریقہ کیا، رکوع کا، سجدے کا نہیں۔ دین سارا کا سارا ادب کے اندر ہے۔ جتنا با ادب ہو کہ آپ عمل کریں گے اتنے ہی اس کے فضائل ہوں گے، اتنا اس کا نور ہوگا، اتنے اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہوگی۔ تو دوسری چیز میلاد کا مقصد میں دوسری چیز کیا ہے؟ ادب ہے۔ تیسری کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صرف زبانی دعوے نہ ہوں، حقیقت میں محبت کر کے دکھائیں، جس طرح کرتے ہیں محبت کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جیسے اللہ کے نبی سے محبت کی ایسے کر کے دکھائیں۔ کیسی اللہ کے نبی؟ ہم صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں زبان سے، ہماری عملی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے ایک طریقہ بھی نہیں۔ ہم سنت کو سنت سمجھ کے ذبح کر رہے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، فرض اور واجب تو نہیں۔ کون سا یہ فرض ہے، کون سا یہ واجب ہے؟ سنت ہی تو ہے، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اور صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے، سب کچھ قربان، سارا کا سارا خاندان قربان ہو جائے، اللہ کے نبی کی ایک سنت چھوٹے، ایسے نہیں ہو سکتے۔ صحابی رسول ہیں، بڑے عمراء لوگ، وزراء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان پہ، ہاتھ سے لقمہ نیچے گرتا ہے، اٹھا رہے ہیں، ساتھ والا کو نہیں لگاتا ہے کہ آپ بڑوں کا دسترخوان ہے، سارے مالدار وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برا سمجھیں گے۔ تو صحابی رسول کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کائن بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی ایک سنت کو چھوڑ دوں، ان کی وجہ سے اللہ کے نبی کی یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلنے میں مزہ آتا ہے، تو اس کی عادات اپنانے میں مزہ آتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں تو میرے لباس ایسا ہونا چاہیے، اس مرتبہ اس نے ایسے لباس دیے تو میں بھی۔ دنیا کی محبتوں کا حال یہ ہے، اور جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو اس کا حال کیسا ہوگا۔ تبھی تو صحابی رسول ہے، قید ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، قید ہو گئے اور بلایا جا رہا ہے۔ رومی تھے، کہا کہ وزراء سے سب سے آگے سپاہیوں سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ اب بڑا بہادر ہے، بڑا اس کا نام ہے، اگر آپ اس کو مار دیں گے تو کام تو ختم ہو جائے گا، کسی طرح اس کو اپنے دین کے اوپر لے کر آئیں۔ ہمارے یہ دین کے اوپر آ گیا تو ہمارا جو طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے، زیادہ ہو جائے گی، ہم پوری دنیا میں حکومت کرنے والے بن جائیں گے۔ کہا مشکل تو نہیں ہے، بلایا گیا، کہا آدھی حکومت دیتا ہوں، دین سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، اللہ کے نبی کے بارے میں فلاں جملہ کہہ دو، تو آدھی حکومت کہا نہیں، بیٹی بھی دوں گا، سب کہا کہ ساری دنیا دے دو، اس دنیا جیسی 7 دنیا اللہ کے دے دو، اور نبی علیہ السلام کی زبان بارے میں ایک زبان سے جملہ نکالنے کے بارے میں کہہ دو، ہرگز اس طرح برداشت نہیں کر سکتا، میرا سب کچھ قربان ہو جائے اور اللہ کے نبی کو ایک کانٹا چبھے یہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ صحابہ کو محبت تھی، تبھی تو اللہ کے نبی وضو کرتے نا، پانی جو نیچے وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی بال منڈواتے تھے تو بال نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ تبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بال ایک ٹوپی کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جس جگہ بھی جس جنگ میں گئے تو ہمیشہ فتح نصیب ہوئی۔ ایک جگہ ٹوپی گر گئی تو وہ فوراً ٹوپی دائیں بائیں لوگ گئے تو ٹوپی کے پیچھے اس کو پڑی ہے، کہا نہیں اس کے اندر ایک بال ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، مجھے ٹوپی کی فکر نہیں تھی، اس بال کی فکر تھی۔ تو یہ صحابہ کو محبت تھی۔ تو تیسرا حق یہ ہے اللہ کے نبی کی میلاد کا، مقصد میلاد میں تیسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو، اور جس طرح کرنے کا حق کیسے کریں، محبت کا تقاضا کیا ہے کہ جا رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے محمد ہی جا رہا ہے، بتانے کی ضرورت نہ ہو میں اللہ کی، ہماری تو زندگی ایسی، ہمارا ایمان ایسا، ہماری زندگی ایسی ہے، ہم
وہاں سندھ کے اندر کی ہماری ایک مرتبہ تشکیل تھی، یقین جانے گھنٹوں بات کرتے، ہندو تھے غیر مسلم تھے، بات کرتے وہ ہلتے بھی نہیں، ساری بات سنتے تھے، آخر میں کہتے سائیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندو ہیں، سائیں ہم مسلم نہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق ختم ہو چکا۔ آج مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو سامنے کھڑا کرو اور دوسرے باہر کے آدمی کو بتاؤ کون سا مسلمان ہے، وہ بیچارہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا یار میں کس کے بارے میں کہوں، دونوں ایک جیسے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک شکل شباہت۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ جس طرح سنتیں آج میں اور آپ دیکھیں نا، کئی ایک نہیں ہزاروں واقعات اس قسم کے، ہزاروں واقعات اس قسم کے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی آپ دیکھیں درد اور غم ہم بیان کریں، اللہ کے نبی کی امت کے بارے میں درد اور غم کیا تھا، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہودی ہے، مسلمان تو نہیں ہے، کہا ہے تو میرا امت ہی جہنم کہیں دن بند رہا ہے۔ تو وہ نبی جو امت کے پیچھے تڑپ رہا ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت اسرائیل آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ سے ملاقات کرنے، لمبی بات ہے، ملاقات کرنی ہے، اللہ کے پاس لے جانا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ امت کے بارے میں غم، کیا میری امت کے بارے میں، میری امت کا کیا بنے گا؟ کہا امت کے بارے میں اللہ آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا امت کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، ان کا ساتھ دوں گا، اور جب تک یہ ان کا آخری سانس ہوگا توبہ کریں گے، ان کو مہلت ہے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ پھر کہا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور نبی علیہ السلام کی امت کا ہمارا حساب شروع ہوگا، تو اللہ کے نبی اللہ سے فرمائیں گے میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میں پردے میں جا کے حساب کروں گا، لوگوں کے سامنے میری امت شرمندہ نہ ہو، اور میں ان کو حساب کی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تیری امت تیرے سامنے تو شرمندہ ہوگی، میں تجھ سے بھی چھپا کے حساب کر کے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دوں۔ وہ نبی اور آج ہم اسی نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، اسی نبی کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اسی نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو تیسرا حق کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو۔ ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب اللہ کے نبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جس وقت تک کہا کہ اللہ کے نبی سے محبت اس درجے کی نہ ہو کہ اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہو، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس وقت تک نبی علیہ السلام سے محبت اس درجے کی نہ ہو کہ اولاد اور محبت سارے پیچھے رہ جائے، اللہ کی محبت آگے ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس کی ساری تشریح محبت میں نے کر دی، اتباع تب ہوگی جب محبت ہوگی، محبت سچی ہوگی تو اتباع خود بخود آ جائے۔ ایسے اتباع کریں جیسے کرنے کا حق ہے، سنت کو سنت سمجھ کے کرنا۔ اور پانچواں یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو، درود شریف کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہو۔ آج ہم نام کے لیے کبھی ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھ لیا یا جب موڈ ہوا، نہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا اور اللہ کے نبی کے احسانات کو سامنے کرتے ہوئے رکھتے ہوئے پڑھنا۔ اور درود پڑھنے کے بھی طریقے، ایک تو یہ ہے کہ انسان وقت مقرر کر کے اتحیات کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے اور اللہ کے نبی کے روزے کو سامنے تصور کرے کہ اللہ کے نبی کا روزہ میرے سامنے ہے، اللہ کے نبی کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ درود شریف پڑھے گا، اب اس کے دل سے زنگ اترتا جائے گا، اللہ کے نبی کی رحمتیں، اللہ کے نبی کو وہ درود پہنچے گا، وہاں سے رحمتیں برکتیں آئیں گی، اس کا سینہ سارا گناہوں کی وجہ سے جو زنگ آلود ہے وہ سارا دھل کے صاف ہو جائے گا اور پاک اور صاف ہو گیا اس کی زندگی۔ آپ درود شریف کی برکات دیکھیں کہ آپ درود شریف کی وجہ سے اتنی برکتیں ہیں، یقین جانیں کئی کتابیں صرف درود شریف کو میں انشاءاللہ مکمل آدھا پونا گھنٹہ سے اوپر بات کروں گا اگلے جمعے پہ، ایک دو جمعوں کے بعد، کہ درود شریف کے فضائل کتنے ہیں۔ آج ہم درود شریف سے بہت دور ہیں، ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل درود شریف ہے، ہر مصیبت ہر پریشانی کا حل درود شریف ہے۔ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان کے اوپر درود شریف ہو، نبی علیہ السلام کے احسانات ہمارے سامنے ہوں، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 12 ربیع الاول ہے، باقی بات تو تقریباً میں نے شروع میں کر دی ساری، اس کے روزے رکھنے کا بھی حکم سارا آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم 12 ربیع الاول کو کیسے منانا ہے۔ بعض لوگوں کا سوال ہوتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانا، 12 ربیع الاول کو مٹھائیاں تقسیم کرنا، کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 23 مرتبہ آئی،
ابوبکر صدیق کے زمانے میں 2 مرتبہ آئی، حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ آئی، عثمان کے زمانے میں 12 مرتبہ آئی، اسی طرح حضرت حسن کے زمانے میں 1 مرتبہ آئی، امیر معاویہ کے زمانے میں 19 مرتبہ، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں 47 مرتبہ، جتنے بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان کے زمانے میں یہ 12 ربیع الاول آئی، نہ کسی نے مٹھائی تقسیم کی، نہ جھنڈیاں لگائی، نہ کیک کاٹے، کچھ بھی اس قسم کی ہے، کیوں یہ ساری کی ساری بدعات ہے۔ اور بدعات کے آسان تعریف یہ ہے کہ وہ ایک حالت میں نہیں ہوتی، وہ رنگ بدلتی ہے۔ پاکستان کے اندر یا ہمارے مانسہرہ کے اندر 12 ربیع الاول منانے کا انداز ہوگا، آپ کراچی جائیں وہاں اور ہوگا، سندھ میں جائیں کسی اور جگہ، پنجاب میں جائیں، ہر جگہ مختلف، کیونکہ وہ بدعت ہے۔ بدعت ایک رام میں، سنت جو ہوگی وہ ہر جگہ ہوگی۔ فجر کی 2 سنتیں ہیں تو آپ پوری دنیا میں روئے زمین کے جس جگہ جائیں تو فجر کی 2 سنتیں ایک ہی طریقے پر ہیں۔ جو سنتیں وضو کی جو سنتیں ایک ہی طریقے پہ، عصر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، جو سنتیں بھی ہیں، سنت ہمیشہ ایک روپ کے اندر ہوگی، وہ بدلے گی نہیں۔ ہر سال الگ الگ جو بدلتی رہتی ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کل کس طریقے پہ اپنانا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، نہیں تو میں نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات بھی ہوئی، پیدائش بھی تو پھر اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی وفات یہی 12 ربیع الاول جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آیا تو ان کے حال کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کے باہر کھڑے ہو گئے، جو اللہ کے نبی کی وفات کی خبر دے گا میں سر قلم کر دوں گا۔ یہ حالات صحابہ کے اوپر تھے، اور آج ہم اس انداز سے خوشی نہ ہو۔ کم از کم ایسا کریں کہ کل کا دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہم سارے یہ نیت عازم ارادہ کریں کہ کل سارا دن ہم درود شریف پڑھیں گے، اور صبح سے لے کے شام تک کم از کم 10,000 15 جتنا ہو سکے ہم کوئی لیانی کوئی فضول بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے تو پیدائش کی خوشی ہے، اللہ کے نبی کی وفات کا ہے تو اللہ کے نبی کو ہدیہ کر رہے ہیں، اور صحابہ کو خاص طور پہ کل کا دن اعمال کے اندر گزاریں، درود شریف کے اندر گزاریں، قرآن کی تلاوت کے اندر گزاریں، جو نیک اعمال کرنے کے ان کے اندر گزاریں، صدقہ اور خیرات کریں بے شک، لیکن ان کو اتنا ضروری سمجھنا اس انداز سے جیسے خاص کر کی چیزیں جن کو آج کل بدعت خاص طور پہ دیے جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہ کہ اپنے اعمال خوب کریں اور اللہ کے نبی کو بھی اعمال ہدیہ کریں، صحابہ کو بھی ہدیہ کریں، اپنے جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو ہدیہ کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔